بسم الله الرحمن الرحيم. رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ایک انتہائی خصوصی بابرکت مجلس میں ہم حاضر ہیں، جس میں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب سیدنا شیخ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک ذکر ہو رہا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے ان تلاوت کردہ الفاظ میں جہاں ہم سب کو ایک ظاہری پیغام عطا فرما رہا ہے، وہیں پر اس میں باطنی طور پر کئی رموز اور اسرار پائے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے کے سلسلے میں گزشتہ مجلس درس قرآن میں تفصیلی بحث روزے کے اعتبار سے، پھر روزے کی نوعیت اور اس کی فضیلت کے اعتبار سے گزر چکی ہے. آج جو کلمات مقدسہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، یہ اسی آیت مبارکہ کے آخری الفاظ ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اے لوگو، تم ان عورتوں کے قریب مت جاؤ جبکہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں رہو. یہ اللہ کے حدود اور اس کی پابندیاں ہیں، ان کے قریب مت ہو. اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے فائدے کے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں. یہ بات طے ہے، کئی مرتبہ مجلس کے اندر ہی قرآن مجید کے حوالے سے بالخصوص گزر چکی ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی آیتوں کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے اور ایک باطنی مفہوم ہوتا ہے. ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک باطنی معنی ہوتا ہے. تو اس آیت مبارکہ کے یہ جو نورانی کلمات ہیں، اس کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ اے لوگو، تم عورتوں کے قریب مت جاؤ جبکہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں رہو. روزہ اور اعتکاف یہ دونوں باہم اتنی زیادہ قربت اور اتنی زیادہ یکسانیت رکھتے ہیں کہ روزہ بھی چند پابندیوں کا نام ہے تو اعتکاف بھی چند پابندیوں کا نام. جب آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں تو مسجد کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے،
پابندیاں کرنا پڑتا ہے۔ یہی پابندیاں روزے میں ہیں کہ جب آپ حالت روزہ میں ہوں، نہ کھا سکتے نہ پی سکتے، تو روزہ بھی ایک طرف پابندیوں کا نام ہے اور اعتکاف بھی ایک طرف پابندیوں کا نام ہے۔ جب اعتکاف میں ہو تو ظاہری معنی اس آیت کا یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں یہ پابندی ہے کہ تم مسجد کے حدود کے باہر نہ جاؤ، پھر اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ پھر اس کا ایک باطنی معنی ہے، میں اسی باطنی معنی کے اعتبار سے آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ باطنی معنی تصوف کا شان لیا ہوا معنی یہ ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اے لوگو تم ان نفسوں کے قریب مت جاؤ، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم دل کی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو۔ جب تم حالت اعتکاف میں رہو تو جس طرح ظاہری اعتکاف میں جب کوئی بندہ مسجد میں اپنے آپ کو محصور کرتا ہے، مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، تو مسجد کے حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ مسجد میں جو ظاہری مسجد ہوتی ہے، جو اللہ کا گھر ہے، در و دیوار جس کے بنے ہوئے اور نظر آتے ہیں، تو ان مسجدوں میں جب تم حالت اعتکاف میں رہو تو اس کا ایک مفہوم جو یہ ہے کہ تم عورتوں کے قریب مت جاؤ، تو اس کا باطنی مفہوم یہ ہے کہ جب تم دلوں کے اعتکاف میں رہو، دلوں کے اندر پائے جانے والے مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو۔ وہ اعتکاف وہ ارادے کا اعتکاف ہے، نظریے کا اعتکاف ہے، خیالات کا اعتکاف ہے، اسی طریقے سے پاکیزگیوں کا اعتکاف ہے، دنیا کو ترک کرنے کے مفہوم کا اعتکاف ہے، دنیا کے مشغولیات اور مصروفیات کو چھوڑنے کا اعتکاف ہے۔ جب تم دلوں کی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو خبردار نفسوں کے قریب مت جاؤ۔ پروردگار عالم ہمارے اندر دو چیزیں رکھا ہے اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ ایک چیز ہمارے اندر رکھا نفس کی شکل میں، پھر ایک چیز ہمارے اندر اللہ نے رکھا قلب اور دل کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم دل کے ارادوں کے اعتبار سے، اعتقادات کے اعتبار سے، دل کی فکروں کے اعتبار سے دلوں کی مسجد کے اعتکاف میں بیٹھو تو نفس کے قریب مت جاؤ۔ ایک طرف دل ہے اور ایک طرف نفس ہے، ایک طرف روح ہے ایک طرف نفس ہے۔ جب تم روح سے تعلق پیدا کر لو، دل کی حقیقی کیفیت سے تعلق پیدا کر لو، تو کبھی بھی خبردار نفس کے حملوں کا شکار نہ ہونا، نفس کے قریب نہ جانا۔ جو بندے روح سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں وہ نفس سے دور ہو جاتے ہیں، جو بندے دل سے متعلق ہو جاتے ہیں وہ نفس کے حملوں کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ اسی کو دلوں کا اعتکاف کہا جاتا ہے۔ ایک مسجد کے در و دیوار کا اعتکاف ہے، پھر ایک دل اور روح قلب کے حدود کا اعتکاف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تمہارا دلوں کا تعلق پروردگار عالم کی یاد سے ہو جائے، جب تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی یاد کے جلوے بس جائیں، تو ہرگز نفس کی پلیدگی کا شکار نہ ہونا۔ جو بندے دل کا اعتکاف بیٹھ کر پروردگار عالم کی یاد کے جلوے اپنے دل میں بساتے ہیں، تو ان بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عنایت فرماتا ہے کہ کبھی بھی وہ نفس کے حملوں کا شکار نہیں ہو سکتے۔ پھر بندے کی کامیابی یہی ہے، یہ یاد رکھیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم اعتکاف جب بیٹھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن کا اعتکاف ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، کبھی 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ پھر وہ جو اعتکاف ہوتا ہے 10 یا 9 دن کا، اس کے اندر یہ پابندی رکھی گئی کہ تم گھر کو نہیں جا سکتے،
گھر کو جانا، یہ مسجد میں رہنا دو ایک دوسرے کے مد مقابل بنایا گیا ہے. گھر جانا، دنیا کے دھندے اور کاروبار میں بیٹھنا یہ، اور مسجد میں اللہ کی یاد میں بیٹھنا یہ ایک دوسرے کے مقابل میں. جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھو تو گھر کی مصروفیات کو ترک کر دو. کتنے دن کے لیے؟ 9 یا 10 دن کے لیے. آپ بتائیں، ایک سوال ہے، کیا ایک مسلمان 10 دن تک مسلمان رہتا ہے؟ کیا ایک مسلمان کی زندگی صرف 10 دن تک محدود ہے؟ کیا صرف رمضان کے 10 دنوں میں ہی اسلام کے پورے قوانین نافذ ہوتے ہیں؟ 10 دن کے نکلنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے چھٹی ہو جاتی ہے، وہ جو چاہے کرے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ایک اعتکاف کی ظاہری شکل ہے جو 10 دن پر مشتمل ہے، جو مسجد میں بٹھایا جاتا ہے، مسجد میں انجام دیا جاتا ہے. مسجد کے در و دیوار اور مسجد کے چھت کے نیچے وہ اعتکاف بیٹھا جاتا ہے جس میں گھر کی مصروفیات کو اور گھر دار کو ترک کر دیا جاتا ہے. ایک اعتکاف دل کی مسجد کا ہوتا ہے. یہ دل کی مسجد کا اعتکاف آدمی کے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک قائم رہتا ہے. دل کا اعتکاف، اعتکاف کے معنی ہے پابندی میں آنا. بھئی اعتکاف کا مفہوم یہ ہے کہ الگ تھلگ ہو جانا، کچھ پابندیاں اپنے لیے قائم کر لینا، یہ اعتکاف کا مفہوم ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے محترم جناب غوث بھائی صاحب بحمدہ تعالی حرمین شریفین کی زیارت سے مالا مال ہو کر واپس آئے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو احرام باندھتے ہیں عمرے اور حج کا، یہ احرام کس چیز کا نام ہے؟ بھئی احرام کے معنی حرام کر لینا. جو چیزیں جائز تھیں ان کو حرام کر لینا، جو چیزیں جائز تھیں ان کو حرام کر لینا. خوشبو حرام کر لینا، سلے ہوئے کپڑے حرام کر لینا، بال وغیرہ ناخن ترشوانے کو حرام کر لینا، یہ سب جائز تھا. ان کو حرام کر لینے کا نام احرام ہے. تو احرام وہ کپڑے جو ڈالے جاتے ہیں اوپر اور نیچے کی چادر، اس کا نام نہیں ہے، اس کو مجازی طور پر نام دیا گیا ہے. بھئی احرام اس کا نام نہیں ہے. احرام کے اندر ایک اندرونی مفہوم یہ ہے کہ بندہ پابندیوں میں آ جائے. بھئی احرام کا مطلب کچھ چیزوں کی پابندی، کچھ چیزوں کی حد بندی، جیسے عطر ہے، خوشبو ہے، بال ترشوانا ہے، یہ سب چیزوں کی، سلا ہوا لباس پہننا ہے، سلے ہوئے چپل استعمال کرنا ہے، ان سب کے سلسلے میں پابندی میں آنے کا نام احرام ہے. بھئی احرام صرف کپڑوں کا نام نہیں. آپ بتائیے اتفاق سے ایک صاحب بھئی عمرے کا احرام باندھے بھی ہے، یہ اوپر کی چادر نیچے گر گئی، احرام ٹوٹ گیا؟ نہیں بھئی احرام نہیں ٹوٹا. بھئی احرام کچھ پابندیاں جو شریعت نے مقرر کی ہیں خوشبو وغیرہ استعمال کرنے کے سلسلے میں، ان کا نام ہے. تو احرام میں جیسے پابندی ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اعتکاف میں پابندی ہوتی ہے. تو اعتکاف جو رمضان میں 10 دن کے لیے رکھا جاتا ہے وہ صرف 10 دن کی پابندی ہوتی ہے، اور دل کی مسجد میں جو اعتکاف رکھا جاتا ہے اس کی پابندی عمر بھر رہتی، عمر بھر پابندی رہتی ہے. کئی کی پابندی؟ بھئی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے کی پابندی، بھئی حلال کھانے کی پابندی، حرام سے بچنے کی پابندی، ہمیشہ اللہ کی رضا کی فکر کرنے کی پابندی، اللہ کے قریب ہونے کے راستے اختیار کرنے کی پابندی، دنیا کی محبت کو ترک کرنے کی پابندی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی پابندی، پھر اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں مستغرق رہنے کی پابندی، جھوٹ سے بچنے کی پابندی، سچائی اختیار کرنے کی پابندی، نماز پڑھنے کی پابندی، سجدوں کی لذت حاصل کرنے کی پابندی، اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمہ داخل نہ کرنے کی پابندی. یہ ساری پابندیاں دل کے اعتکاف سے تعلق رکھتی ہیں. جو بندہ دل کا ایسا اعتکاف رکھتا ہے، جو اعتکاف پوری عمر پر چلتا ہے، ایسا اعتکاف بیٹھنے والے کو ولی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں. جو بندہ دل کی مسجد کا اعتکاف رکھتا ہے اس کو اولیاء کی جماعت میں شامل کیا جاتا ہے.
بھئی اسی کو اللہ کا پیارا بندہ کہا جاتا ہے، اسی کو ولی کہا جاتا ہے، اسی کو صوفی کہا جاتا ہے، پھر اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ کہا جاتا ہے، اسی کو قطب کہا جاتا ہے۔ پابندیاں جتنا زیادہ مضبوط ہوتی ہیں وہ ولایت کے میدان میں اتنا زیادہ ترقی کرتا ہے۔ پابندی پہ پابندی جب بندہ لگا لیتا ہے، حد سے زیادہ پابندیوں میں اپنے آپ کا احاطہ کر لیتا ہے، تو پابندیوں کی ذمہ داری بڑھنے کی وجہ سے کبھی اس ولی کا درجہ غوث کے درجے کو چلے جاتا ہے، کبھی وہ قطب کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر ایک پل کے نیچے بغداد شریف میں 15 سال تک ایک مقام پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ تو آپ بتائیے یہ پابندی ہے؟ یہ عام لوگوں کے لیے پابندی ہے؟ نہیں۔ بندہ جب اپنے اعتبار سے یہ جو اعتکاف دل کی پابندی میں اضافہ کر کے اس طرح 40 سال 15 سال 20 سال 40 دن یہ اپنے آپ کو پابندیوں میں رکھ کر اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا درجہ ولایت کے مرتبے سے نکل کر قطبیت اور غوثیت کے مقام میں چلے جاتا ہے۔ تو آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے یہ وہ ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو صرف ولایت کا مرتبہ عطا نہیں فرمایا بلکہ وقت کی قطبیت اور غوثیت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ولی نہیں بلکہ ولیوں کی جماعت کے سردار ہیں، یہ صوفی نہیں صوفیاء کے امام ہیں، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تو اصل میں ولی کچھ پابندیاں اختیار کرنے والے کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق روح اور دل سے ہے۔ جب اس طرح دل کا اعتکاف کوئی بیٹھتا ہے تو نفس سے دوری ہوتے رہتی ہے، نفس پھر اس دل کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ دو طاقتیں ہمارے پیچھے کام کرتی ہیں، ایک طاقت روحانیت کی ہے، ایک طاقت سچی ہے جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، دوسری طرف طاقت یہ ہم کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ اللہ سے دور کرنے والی طاقت کا نام نفس ہے، پھر اللہ کی بارگاہ سے تعلق پیدا کرنے والی طاقت کا نام روح اور دل ہے۔ روح اور دل ہے، جو بندے دل اور روح کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں جتنی پاکیزگی ان کو نصیب ہوتی ہے، پاکیزگی کے بقدر وہ نفس سے دور ہوتے جاتے ہیں، نفس کی چکروں سے دور ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب ولی پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ خصوصی منصب حاصل کر لیتے ہیں تو کبھی ان کا نفس ایسے درجے میں چلے جاتا ہے کہ نفس باقی ہی نہیں رہتا، نفس باقی ہی نہیں رہتا، نفس مر جاتا ہے، نفس اٹھ کے پھر کبھی دل کے اوپر اور روح کے اوپر حملہ کرنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ ایک حضرت غریب نواز کا ایک ارشاد میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ حقیقت میں عارف اور اللہ کا خاص بندہ وہ ہے کہ جس کے بائیں طرف کا فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے، جس کے بائیں طرف کا فرشتہ گناہ لکھنے والا، اس ولی اور عارف کے سلسلے میں 20 سال تک ایک بھی گناہ نہ لکھ سکے۔ یہ حضرت غریب نواز فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کے بائیں طرف کا فرشتہ جو گناہ لکھنے پہ مامور ہے 20 سال تک یہ نوبت ہی نہ آئے کہ وہ گناہ لکھے۔ تو اس طرح 20 سال تک گناہ سے بچے، تو اس کے اندر بہت بڑا راز ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، اچھا 20 سال تک بائیں طرف کا فرشتہ گناہ نہ لکھے تو وہ ولی، تو اس کے بعد 20 سال کے بعد اب گناہوں کا سلسلہ شروع کر، کیا 20 سال کے بعد اب گناہ کرنے کی اجازت ہے؟ اس کے بعد 20 سال کے بعد گناہوں کا دروازہ کھول لے سکتا ہے کوئی؟ پھر فرشتہ لکھ سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
حضور غریب نواز کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے، حقیقت میں کوئی بندہ دل کا اعتکاف بیٹھے، حرام سے بچے، پھر اللہ کی یاد میں مست رہے، پھر 20 سال تک گناہ کو ترک کرے، معمولی اعتکاف نہیں ہے بھئی۔ ہم 10 دن تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ کے روزانہ، اب تو ایسی نوبت آ گئی، معتکف میں سے ہر آدمی کے پاس جیب میں فون ہے نا، فون رہتا، اس فون کے ذریعے صرف 10 دن کے اندر آدمی اتنا زیادہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے، روزانہ گھر کی خیر خیریت کے لیے ہم فون کرتے۔ 10 دن کے اعتکاف میں ہمارا یہ رجحان ہے، ہم گھر کا جائزہ لینے کے لیے فون کرتے ہیں، خیر خیریت لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا عالم کیا ہے۔ یہ ہمارے انہماک اور تصور کا عالم ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دل کا اعتکاف بیٹھے، دل کا اعتکاف کا مطلب دل کے اندر کے برے خیالات ختم کرے، پھر ساری اچھائیاں دل میں داخل کرے، یہ اعتکاف ہو گیا دل کا، ارادے کا اعتکاف، حوصلے کا اعتکاف، جذبے کا اعتکاف، عزم کا اعتکاف، تصورات کا اعتکاف، عقیدے کا اعتکاف، نظریے کا اعتکاف، یہ سارا اعتکاف ہو گیا دل کا۔ دل کی مسجد میں جب معتکف ہو گیا، ہونے کے بعد پابندی میں آ گیا، 20 سال تک اگر وہ نیکیوں میں رہا، اعتکاف میں رہا، گناہ کے قریب بھی نہیں گیا، نفس کے حملوں سے بچتا رہا، تو 20 سال تک اعتکاف بیٹھنے کے بعد حقیقت میں خدا کی عزت کی قسم 20 سال تک اعتکاف رہنے کی وجہ سے اس کا نفس بالکل مر جاتا ہے۔ 20 سال کے بعد یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ وہ نفس اٹھ کے اس کو بھٹکائے، بھٹک ہی نہیں سکتا۔ 20 سال میں رہتا نفس، 20 سال میں نفس مر گیا، پھر دوبارہ بحال ہو کے اٹھ کے بھٹکانے کی صلاحیت ہی اس کے اندر نہیں رہتی۔ یہ فرمان کا مفہوم ہے۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں حقیقت میں اللہ کا عارف، اللہ کا ولی، پھر اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ وہی ہے جو اپنے دل کے اعتکاف میں 20 سال گزار لیا ہو، تو پھر وہ حقیقت میں اللہ کا سچا ولی بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر وہ معتکف ہو جاتا ہے، کبھی نفس اس کو بھٹکا نہیں سکتا، نفس مر جاتا ہے۔ تو اللہ کے اولیاء جب دنیا میں آئے اور بھیجے گئے یا بھیجے جاتے ہیں، تو ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جن بندوں کے دل نفس کی چکر میں آ گئے، تو نفس کی چکر سے چھڑا کر اللہ کی یاد سے ان کو وابستہ کیا جائے، دلوں کا اعتکاف رکھا جائے، دلوں کے اعتکاف میں بندوں کو بٹھایا جائے۔ بس جو دل کے اعتکاف میں بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی۔ اب دل کا اعتکاف چند پابندیوں کا نام ہے، مگر وہ پابندیاں بہت مشکل ہیں۔ 10 دن کا اعتکاف جو ظاہری ہے، اس کے اندر کتنی مشکلات۔ ہم باہر نہیں جا سکتے، کاروبار نہیں دیکھ سکتے، دکان نہیں دیکھ سکتے، ملازمت نہیں دیکھ سکتے، گھر نہیں جا سکتے، بچوں کو نہیں دیکھ سکتے، گھر کے حالات سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے، گھر کے دیوان خانے میں نہیں جا سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، دوست احباب سے باہر چبوترے پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے۔ اتنی پابندیاں، اس میں ہم 10 دن میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے اعتکاف بیٹھنے کے بعد جب چاند نکلا تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی چاند بن کے گھر کو پہنچا۔ تو ایسی کیفیت اور صورتحال ہماری ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ چند پابندیاں ہیں، صرف چند پابندیاں، تو اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر اس کے اندر پابندیوں کے اتنے مشکلات ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ دل کی مسجد میں ارادے کا اعتکاف کرنے کی پابندی کا عالم کیا ہوگا، کتنی مشکل ہوگی، کتنی مشکل ہوگی۔ تو وہ مشکلات کیسے ہیں دیکھیے، کوئی بھی آدمی قلبی معتکف چپ ہی نہیں بن سکتا، دل کا معتکف آسانی سے نہیں بن سکتا۔ سرکار غریب نواز دل کے معتکف جب بننے کے لیے آئے تو ان کا انداز کیا تھا۔ بھائی آج کے زمانے میں ہم لوگ کسی کے مرید ہونا بھی آسان ہے، پھر کوئی پیر مرید بنانا بھی آسان ہے، جبکہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ مرید ہونا معمولی کام نہیں ہے،
یا مرید کرنا معمولی کام نہیں، بہت بڑی ذمہ داریوں کے دروازے کھول لینے کا نام۔ سرکار غریب نواز کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دل کے معتکف بننے کے لیے اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہرونی اور ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، بغداد کی سرزمین پر، پیر کامل نے فرمایا کہ بیٹا میری بارگاہ میں آنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ چالو ہو گیا اعتکاف، شروع ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ میں 1 دن کا اعتکاف بتا رہا ہوں غریب نواز کا، زندگی بھر کے اعتکاف کی کہ کیا عالم تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ 1 دن کا اعتکاف تھا، 1 دن میں اتنی بڑی ذمہ داریاں۔ سرکار غریب نواز کے پیر نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر لو، تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، حاضر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا قبلے کی طرف چہرہ کر لو، تو قبلے کی طرف آپ نے چہرہ کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کر لو، سورہ بقرہ مکمل آپ نے پڑھ لیا۔ پہلے دن ہی اعتکاف کی ذمہ داری ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نے فرما لی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو گئی تو اب 60 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 60 مرتبہ اللہ کی پاکی بیان کرو، تو پاکی بیان ہو گئی۔ پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے سرکار سبحان اللہ میں نے کہہ لیا 60 مرتبہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا نظر آسمان کی طرف اٹھاؤ، تو آپ نے نظر اٹھائی۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے تجھے خدا کے حوالے کر دیا۔ پیر نے فرمایا کہ میں نے تجھے خدا کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کے بعد اے معین الدین یا آج کے دن کے ہی اعتکاف کی پابندیاں ہیں، پھر عمر بھر کی الگ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ یہ 1 دن کا اعتکاف، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، کر لیے، حاضر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ہمارے مشائخ کبار کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سارا دن مجاہدہ کرتے، تو لہذا مجاہدے میں رہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے بلایا اور فرمایا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ اعتکاف قلبی شروع ہو گیا تھا، پہلا دن تھا اعتکاف کا، لیکن پیر کی نگاہوں میں ہو رہا تھا، پیر کی نظر ولایت میں اعتکاف کی منزل طے ہو رہی تھی۔ تو وہ کمال غریب نواز کو ملا کہ پیر نے کہا آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ۔ جیسے ہی آپ آسمان کی طرف نظر اٹھائے تو پیر نے پوچھا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا سرکار عرش معلا دکھائی دے رہا ہے۔ پھر آپ کے پیر برحق نے فرمایا زمین کی طرف نگاہ ڈالو، تو خواجہ اجمیر زمین کی طرف نگاہ ڈالے تو پیر نے پوچھا کہاں تک دکھائی دیتا ہے؟ آپ نے عرض کیا تحت الثری تک دکھائی دے رہا ہے، 7 زمین کے نیچے۔ تو یہ نظر کی کیفیت، یہ ترقی آپ کو عطا ہوئی تھی 1 دن کی ارادت میں، پھر 1 دن کے اعتکاف روحانی میں۔ تو اس کے بعد سرکار غریب نواز کے پیر نے کہا کہ ابھی تمہارا کام جیسا طے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا، کوئی ابھی مکمل معتکف نہیں بنے، ابھی قلبی اعتکاف کا کمال پیدا نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک اور مرتبہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آؤ، کمال کو پہنچنا ہے۔ وہ سورہ اخلاص جس کے اندر اللہ کی بے نیازی کا ذکر ہے، جس کے اندر اللہ کی یکتائی اور وحدانیت کا ذکر ہے، جس کے اندر اللہ کی شانوں کا ذکر ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں لم یلد ولم یولد کا تذکرہ ہے، جس کے اندر اللہ کی عظمتوں کا اظہار ہے، وہ پڑھاتے جا رہے ہیں 1 مرتبہ 1000 مرتبہ اور پڑھ کے آؤ۔
جب آپ حکم کی تعمیل کر کے حاضر ہوئے تو آپ کے پیر برحق نے فرمایا کہ ادھر سامنے آؤ، تو آپ سامنے حاضر ہو گئے، تو اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح آپ کے پیر نے کیا. پھر سرکار غریب نواز سے فرمایا کہ میری دو انگلیوں کے بیچ میں تو دیکھ کہ تجھے کیا نظر آ رہا ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری ترقی کہاں تک ہوئی ہے. ایک دن کے اعتکاف تو کس منزل پہ پہنچا ہے. تو لہذا دونوں انگلیوں کے درمیان حضرت خواجہ اجمیر جب دیکھتے ہیں تو پیر نے پوچھا تجھے اب کیا نظر آ رہا ہے. تو خواجہ اجمیر نے کہا یہ اپنی ترقی روحانیت کا اعلان تھا. خواجہ اجمیر نے کہا سرکار آپ کے صدقے میں مجھے آپ کی دو انگلیوں کے درمیان سارے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. بھئی 18,000 عالم دکھائی دے رہے ہیں. یہ روحانیت کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے. یہ ہر اس آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا جو روحانی اعتکاف میں داخل نہیں ہوا. کوئی ابھی قلبی مسجد کے اعتکاف میں کوئی آیا ہی نہیں. مسجد میں جائے گا، حد بندی میں آئے گا، روحانی نظام دیکھے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا. یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ روحانی اعتکاف یہ بطور خاص اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ مولوی صاحب آج روحانی اعتکاف ایک نئی اصطلاح نکالے. اعتکاف وہ رمضان کے دن میں ہوتا ہے، 10 دن کا اعتکاف ہے، وہ اعتکاف ہم سنتے آ رہے ہیں. یہ روحانی اور قلبی اعتکاف یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو دوستو یہ بھی اللہ کے نبیوں کی سنت سے ملا ہے. یہ روحانی اعتکاف یہ اللہ کے نبیوں کی سنت سے ملا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لینا چاہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 40 دن تک کوہ طور پر چلے میں بٹھایا، ساری دنیا سے الگ کر کے روحانی اعتکاف میں شامل فرمایا. جب روحانی اعتکاف میں آئے تو تورات ملی. پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے. خود ہمارے آقا سید الانبیاء امام المرسلین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. رمضان کے 10 دن میں اعتکاف رکھنا یہ بھی سرکار کی سنت ہے، لیکن رمضان سے ہٹ کے قلبی روحانی اعتکاف میں ہمیشہ رہنا یہ بھی سرکار کی سنت ہے. چنانچہ اس سنت کا اظہار کرنے کے لیے بھئی ابھی آپ بتائیے یہ جو رمضان کا اعتکاف ہے یہ کب سے شروع ہوا؟ جب وحی نازل ہوئی، جب اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے اپنا کلام بھیجا، قرآن نازل ہوا، اعلان نبوت سرکار نے فرما دیا، تب کہیں یہ اعتکاف کا حکم ملا. لیکن روحانی اور قلبی اعتکاف کا حکم شریعت کے آنے سے پہلے ہی دیا گیا. سرکار پہ ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا لیکن روحانی قلبی اعتکاف کا آغاز ہو گیا. غار حرا میں سرکار وحی نازل ہونے سے پہلے، ابھی اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں سرکار 6 مہینے تک قلبی اعتکاف فرمائے، روحانی اعتکاف فرمائے. 6 مہینے تک سرکار غار حرا میں تھے. یہ جو غار حرا میں جا کر سرکار تشریف فرما ہوتے تھے، ساری دنیا سے کٹ کر، سارے لوگوں سے ہٹ کر، یہ قلبی اعتکاف کا ایک اظہار کا نمونہ تھا، ایک اظہار کا نمونہ. اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندے، اولیاء، صوفیاء یہ بھی کبھی غار میں، کبھی پہاڑ میں، کبھی جنگل میں، کبھی کسی اور بیابان میں، ساری دنیا سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں بیٹھ کر قلبی اعتکاف کرتے ہیں، قلبی اعتکاف کرتے ہیں. مگر کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ساتھ ان کا قلبی اعتکاف بھی چلتا ہے، پھر دوسرا بازار دنیا بھی چلتا ہے، دوسری ذمہ داریاں بھی چلتی ہیں. یہی ہمارے اسلام کی بہت بڑی کمال کی چیز ہے، بہت بڑا وتیرہ ہے کہ ہم کو یہ ڈھنگ سکھایا گیا کہ اعتکاف میں رہو. کیسے؟ قلبی اعتکاف میں رہو. یہاں مطلب کہ دل میں کسی اور کو نہ لاؤ، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، دنیا کی محبت نہ ہو. دل میں حلال غذا جائے، حرام نہ جائے.
دل کے تصورات میں اللہ کے جلوے بسیں، کسی اور کے جلوے نہ بسیں، دل میں صرف اللہ رسول کی محبت ہو، کسی اور کی محبت نہ ہو۔ اس طرح قلبی اعتکاف بھی چلتا رہے، کاروبار بھی چلتا رہے، ملازمت بھی چلتی رہے، دھندا بھی چلتا رہے، مشغولیت بھی چلتی رہے، اور اپنے گھر کے جتنے کام کاج ہیں وہ بھی چلتے رہے۔ قلبی اعتکاف کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو دنیا بھی چلتی ہے، دین بھی چلتا ہے۔ یہی مزاج اسلام ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، سرکار نے فرمایا اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ساری ذمہ داریوں کو ترک کر کے، چھوڑ کے، غفلت برت کے، غار اور پہاڑ میں جا کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا، یہ رہبانیت ہے۔ لیکن اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، سرکار نے فرمایا کہ بندہ اگر قلبی اعتکاف میں آ جائے تو ایک ساتھ لوگوں کا خیال بھی کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی یاد کرنے والا ہوتا ہے، مخلوق سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، خالق سے بھی وابستگی ہوتی ہے۔ سرکار غریب نواز اس شخصیت کا نام ہے جو قلبی اعتکاف بھی رکھتی تھی اور مخلوق کے خیال میں سجستان اور سیستان کی زمین کو چھوڑ کر ہندوستان بھی آئی تھی، مخلوق کی اصلاح کے لیے، بندگان خدا کو اللہ سے ملانے کے لیے، پھر اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے سرکار غریب نواز نے اپنے وطن معروف کو چھوڑا، پھر اپنے ماں باپ کے وطن کو چھوڑا، پھر اپنے نشو نما پانے کی زمین کو چھوڑا، ہندوستان کی سرزمین پر آپ تشریف لائے۔ کیوں؟ دو اعتکاف آپ کے چل رہے تھے، قلبی اعتکاف قلبی چل رہا تھا کہ جس کے ساتھ دنیا کے معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ چنانچہ جب اس شان سے کوئی بندہ، پروردگار عالم کا کوئی بندہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، خالق بھی محبت کرتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کا بھی پیارا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کا بھی پیارا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کا بھی پیارا ہوتا ہے۔ تو حضور غریب نواز جس علاقے میں تشریف لائے، وہ یاد رکھیں کہ وہ علاقہ ایسا بنجر تھا جس کو بھئی اجمیر کہا جاتا ہے۔ آج بھئی اجمیر جس کو کہا جاتا ہے وہ مندروں کا مقام تھا، شرک اور بت پرستی کا مقام تھا، کفر کا مقام تھا، جہالت کا مقام تھا، ضلالت کا مقام تھا، گمراہی کا مقام تھا، ہر دھرمی کا مقام تھا، پجاریوں کا مقام تھا۔ ایسا مقام تھا کہ جس مقام نے کبھی بھی پروردگار عالم کا اسم مبارک اللہ کا نام نہیں سنا تھا، کوئی اللہ کو جانتا تک نہیں تھا، ماننے کی تو دور کی بات ہے۔ جب سرکار غریب نواز قلبی اعتکاف کے ساتھ اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے تو تنہا غریب نواز نے اپنے دستے کرامت سے 90 لاکھ ہر دھرم کافروں کو مسلمان بنایا۔ یہ قلبی معتکف کی شان ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، تو یہ قلبی معتکف کی شان ہوتی ہے، جہاں جاتا ہے لوگوں کو اعتکاف میں لے لیتا ہے، یعنی اس کے دل کے لوگوں کے دل کے کیفیات میں جو غفلت تھی وہ غفلت نکال کر اللہ کی رحمت بھر دیتا ہے، وہ بندہ اللہ کی رحمت بھر دیتا ہے۔ تو اتنا بڑا مقام یہ معمولی انداز میں نہیں ملتا، چھوٹی موٹی کوشش میں نہیں ملتا۔ سرکار غریب نواز کے بارے میں آیا کہ یہ مقام طے کرنے کے لیے آپ اپنے مرشد برحق کے ساتھ تقریباً شب و روز جاڑے گرما برسات میں 22 سال کا عرصہ گزارا، 22 سال خدمت فرمائی، تب کہیں جا کر اللہ کی رضا کا یہ مقام ان کو نصیب ہوا۔ یہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو ایسے پیارے ولی کے کچھ فرمودات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان ارشادات اور فرمودات کے ذریعے سے ہم بھی کچھ عمل کر کے اپنے دل کو چمکانے والے بن جائیں، ہم بھی معتکف بن جائیں، سال میں ایک مرتبہ کے معتکف نہیں، سال بھر کے معتکف، قلبی معتکف بننے کی کوشش کریں۔ چنانچہ سرکار غریب نواز کے بارے میں آتا ہے، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ہم جیسوں کے لیے، فرماتے ہیں کہ اہل عشق جب اللہ کی محبت سے اپنے دل کو منور کر لیتے ہیں تو جس طرح دنیا کا آفتاب اور سورج نکل کر دنیا کو روشن کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کی محبت اس بندے کے دل کو منور کرتی ہے۔
اللہ کی محبت جب دل میں آ جائے تو بندہ معتکف ہو گیا، پھر اب اس کی ایسی شان ہوتی ہے اس کا دل تو چمکتا ہی چمکتا ہے، جو بندہ غافل اس کے دل کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے وہ بھی چمکتا ہے، وہ بھی چمک جاتا ہے۔ پھر سرکار غریب نواز اپنے ایک ارشاد میں فرماتے ہیں، جب اب مسجد میں جب اعتکاف بیٹھتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کا ایک انداز ہو گیا ہے کہ مسجد میں اعتکاف بھی بیٹھیں تو دنیا کی باتیں، یہاں پہ بھی دنیا کی باتیں، گپ شپ، یہ ساری چیزیں بھی اعتکاف کے درمیان چلتی رہتی ہیں، حالانکہ خاموشی ہو۔ مسجد میں معتکف یا تو خاموش ہو، کس لیے؟ یہ اللہ کی عظمت کی فکر میں، بھئی اللہ کی عظمت کی فکر میں معتکف خاموش رہے، جب بولے تو اللہ کا ذکر، زبان ہلے تو اللہ کا ذکر، خاموش رہے تو اللہ کی فکر۔ یہ معتکف کا کمال ہوتا ہے، یہ معتکف کا کمال ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ہمیشہ کا معتکف ہو جاتا ہے قلبی روحانی اعتبار سے، تو آپ کا ارشاد ہے خاموشی اور مغموم رہنا، غم میں رہنا، یہ عارفوں کی علامت ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا عرفان اور پہچان حاصل کرتا ہے، معتکف روحانی بن جاتا ہے، اس بندے کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ کی یاد میں دل چالو ہو جاتا ہے، منہ بند ہو جاتا ہے، منہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی عرفان کی منزل میں آتا ہے، اعتکاف روحانی میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کو پاس انفاس کی نعمت ملتی ہے۔ پاس انفاس کا مطلب نفس، یہ سانس کو کہتے ہیں، جو آتی جاتی ہے، سانس باہر آتی ہے اندر جاتی ہے، یہ ہماری زندگی کی علامت ہے۔ تو اس آنے جانے کو، سانسیں آنے جانے کو پاس انفاس کہا جاتا ہے۔ پاس انفاس ولیوں کے پاس، صوفیاء کے پاس ایک اصطلاح کا نام ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو ایسی شان کا مالک بن جاتا ہے کہ اندر جب سانس جاتی ہے تو اس سانس میں بھی ذکر ہوتا ہے، جب سانس باہر آتی ہے، باہر آنے والی سانس میں بھی اس کی یاد ہوتی، کبھی غافل نہیں ہوتا بندہ، تو اس کو پاس انفاس کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے زندگی کا اعتکاف ہو رہا ہے، زندگی بھر کا اعتکاف، رات میں بھی اعتکاف، دن میں بھی اعتکاف، کوئی جگہ کی پابندی، زمانے کی پابندی، وقت کی پابندی، کوئی پابندی نہیں ہے، ہر مرحلے میں اعتکاف، دل کا اعتکاف چلتا ہے، کوئی اللہ کی یاد میں بندہ کھوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار غریب نواز نے فرمایا دل کے اعتکاف کے بہت سارے پابندیاں ہیں، تو ان پابندیوں میں سے ایک توکل بھی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہمارے اندر چونکہ دل کا اعتکاف نہیں ہے، پابندیاں نہیں ہیں اور اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں ہے، جتنی پابندیاں اور حد بندیاں ہیں اس سے ہم غافل ہیں۔ بھئی ابھی ہم اعتکاف کے حدود میں آنے کی تو دور کی بات ہے، قلبی اعتکاف کے شعور سے بھی لاپرواہ ہے کہ اعتکاف کہتے کس کو وہ بھی نہیں معلوم۔ ہمارا یہ حال ہے۔ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ہمارے پاس توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کریں، کام کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، بھروسہ اللہ پہ کریں، یہی ہے توکل۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قلبی معتکف بن جاتا ہے تو اس کا توکل یہ ہے کہ اللہ پہ ایسا بھروسہ کرے کہ نہ مخلوق سے پہنچنے والی کسی بھی قسم کی مصیبت کو، جو مخلوق سے پہنچ رہی ہے، کسی بھی قسم کی مصیبت، اذیت جو مخلوق سے پہنچ رہی ہے، چاہے رشتہ داروں سے پہنچ رہی ہوگی، چاہے پڑوسیوں سے پہنچ رہی ہوگی، چاہے پہلوانوں سے پہنچ رہی ہوگی، چاہے حاکموں سے پہنچ رہی ہوگی، چاہے غنڈوں سے پہنچ رہی ہوگی، چاہے کوئی جاہل سے پہلوں سے پہنچ رہی ہوگی، ظالموں سے پہنچ رہی ہوگی، کسی بھی قسم کی کوئی اذیت اور مصیبت
جو مخلوق سے بندے کو پہنچتی ہے، تو بندہ اللہ پہ توکل اس طرح کرے کہ اس پہنچنے والی اذیت اور مصیبت کو نہ کسی کے سامنے بیان کرے، نہ کسی کے سامنے اس کا اظہار کرے۔ اس کو غریب نواز نے توکل فرمایا۔ یہ توکل ہے، یہ عام بندوں کا توکل نہیں ہے، یہ ان بندوں کا توکل ہے جو قلبی روحانی اعتکاف میں زندگی بھر داخل ہو جاتے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ بندوں کی طرف سے مصیبت پہنچے اور اذیت پہنچے تو شکایت بھی کسی سے نہ کرے۔ ہو سکتا ہے آج ہم لوگوں سے؟ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل کام ہے۔ تو جب یہ مشکل ترین کام کوئی بندہ طے کر لیتا ہے تو اسی وقت اس کو ولی کہتے ہیں۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہوتا ہے۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں 4 چیزیں نفس کی جوہر ہیں، نفس کو ختم کر کے، نفس کی اصلیت کو ختم کر کے اس نفس کو ہی نرالا بنا دیتی ہے۔ نرالا بھائی، اس کو ایسے ایک موٹے انداز میں، موٹے جملے میں یہ ہم سمجھیں، نفس مسلمان ہو جاتا ہے۔ بھٹکانے والا نفس ہی مسلمان ہو گیا تو اب کس بات کی پریشانی؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں خود نفس کی اصلاح کرنے والی ہیں۔ کیا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ عسرت یعنی تنگی میں تبنگری کا اظہار کرے۔ تنگی گھر میں چل رہی ہو تو کبھی باہر نکل کے تنگی کا اظہار نہیں بلکہ تبنگری اور مالداری کا اظہار کرے۔ میں تو بڑا خوشحال ہوں۔ تو یہ عام بندوں کی شان نہیں ہوتی ہے یہ۔ تو اس کے بعد دوسری چیز جس سے نفس خود مسلمان ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بھوک میں بھی سیری اور پیٹ بھرنے کا اظہار کرے۔ بھوک میں بھی پیٹ بھرے ہوئے ہونے کا اظہار کرے، کسی کو محسوس تک نہ ہو کہ یہ بھوکا ہے۔ بھوکا ہے، کسی کے سامنے، مخلوق کے سامنے ظاہر نہ کرے کہ میں بھوکا ہوں۔ جو التجا کرنا ہے مصلی پہ بیٹھ کے خالق کے سامنے کرے۔ تیسری چیز جو نفس کو مسلمان بناتی ہے وہ یہ ہے کہ غم کے وقت بھی خوشی کا اظہار کرے۔ یہ عجیب باتیں ہیں، غم کے وقت بھی خوشی کا اظہار کرے، کیونکہ ہم اعتکاف روحانی کی سرحد میں نہیں آئے، اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ غم میں بھی خوشی کا اظہار کرے، یعنی مطلب یہ ہے غم دینے والا بھی ہمارا چاہنے والا رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ جب وہ ہم کو کوئی غم دیتا ہے کیونکہ غم اس نے دیا ہے، لہذا اس میں مچل جانے کی بات ہے، خوش ہونے کی بات ہے کہ غم بھیجنے والا کون ہے۔ غم پہ نظر نہ ہو، بھیجنے والے پہ نظر، بھیجنے والے پہ نظر۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں چوتھی چیز جس سے نفس مسلمان ہو جاتا ہے وہ یہ ہے دشمن کے ساتھ بھی دوستی کرے۔ دشمن کے ساتھ بھی دوستی کرے۔ دوست کے ساتھ دوستی کرنا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن دشمن کے ساتھ دوستی کرنا یہ کیا ہے؟ یہی اسلام کی روح ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ حضور غریب نواز کی پوری زندگی یہ دشمنوں کو اپنا بنانے کا ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ سرکار غریب نواز کسی دشمن کو دشمن سمجھ کر دور کرنے والی ہستی نہیں تھی، دشمن کو اپنے قریب بٹھا کر اس سے دوستی کرنے والی ہستی تھی۔ اس لیے مندر میں بیٹھنے والا پجاری مسجد میں بیٹھنے والا امام بن گیا۔ یہ غریب نواز کی شان اور اس وصف کے نتیجے کا نام کی معراج تھی۔ سرکار غریب نواز مبارک تعلیمات کے ذریعے سے فرماتے ہیں، حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے کو چھوٹا سمجھیں، پھر چھوٹا اس طرح سمجھیں کہ دوسروں کو بڑا سمجھیں، پھر بڑا اس طرح سمجھیں
کہ اپنے چھوٹے پن کو ان کے بڑے پن میں داخل کر دیں، داخل کر دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا بھائی؟ اس سے ہم کو بھی بڑائی ملے گی۔ بڑے بن کے ساحل پہ کھڑے رہنے سے بڑے نہیں بنتے، بڑے بن کے یا بننے کے لیے سمندر میں قطرہ بن کے ملنے سے بڑے بنتے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، اس کی مثال دیتے، چھوٹی ندیوں سے جب پانی بہتا ہے تو اس کا شور بہت ہوتا ہے۔ چھوٹی ندیوں اور نالیوں سے پانی بہتا ہے تو اس کا شور بہت ہوتا ہے، مگر دریا میں جب وہ چھوٹی ندیاں مل جاتی ہیں تو شور ختم ہو جاتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے یہ تعلیم دی کہ اگر تم کچھ پانا چاہتے ہو اور بڑے بننا چاہتے ہو تو تم بڑوں کے اندر اپنے آپ کو داخل کر دو، اپنے آپ کو حقیر بنا لو، تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑائی مل جائے گی۔ سرکار نے فرمایا، یہ بڑی پیاری نصیحت ہے، دیکھیں کتنا پیارا دل ربا جملہ ہے، اس کے اندر پوری زندگی کا سامان ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، نیک کام کرنے سے، نیک کام کرنے سے نیک صحبت اچھی ہے، اسی طرح برے کام کرنے سے بری صحبت بدتر ہے، بری ہے۔ نیک کام کرنے سے زیادہ بہتر نیک صحبت اختیار کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بندہ نیک کی صحبت میں رہے گا تو صبح شام نیکی میں رہے، خود نیک بنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ فجر چھوٹ جائے، ظہر چھوٹ جائے، لیکن صحبت میں نیک کے آ جائے تو کوئی نماز نہیں چھوٹ سکتی، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں چھوٹ سکتا۔ نیک صحبت میں رہنا نیکی کرنے سے بہتر ہے، بری صحبت میں رہنا برائی کرنے سے بدتر ہے، برائی کرنے سے بدتر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نیکی کی سرحد میں آ جائے اور نیکیاں کرنے لگے تو اس کا کیا تصور ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں شقاوت اور بدبختی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرے اور امید یہ رکھے کہ میں مقبول ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے کہ آدمی گناہ کر کے یہ سمجھے کہ میں مقبول ہوں، میں بہت بڑا بن گیا۔ تو یہ سب سے بڑی بدبختی اور شقاوت ہے۔ تو جب ایسے تصورات ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، دل کے اندر ایسے غلیظ اور خبیث تصورات جنم لیتے ہیں تو وہ دل پلید ہو جاتا ہے۔ پلید ہونے کی وجہ سے مکمل اس کے اوپر نفس کا کنٹرول آ جاتا ہے، پھر وہ دل سدھرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر ایسا دل بھی سدھارنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، دل کو سدھارنے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بھئی اچھی صحبت میں بیٹھ جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیارے پیغام ہم کو حضور غریب نواز کی بارگاہ سے مل رہے ہیں، تو ہمارے لیے بہت زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم سرکار غریب نواز کی کرامتیں بھی سنیں، لیکن اس سے زیادہ اہم ہمارے لیے یہ ہے کہ سرکار غریب نواز کی تعلیمات اور ارشادات پہ عمل کریں، تو یہ عمل کریں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خیرات ہوگی حضور غریب نواز کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ولیوں اور نیک بندوں کی مبارک تعلیمات پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔